الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے ہم تک ایک ایسا دین پہنچایا، ایک ایسی شریعت پہنچائی جس کو اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے. اس شریعت کے اندر ہر ایک انسان کے لیے، دنیا میں بسنے والے ہر ایک آدمی کے لیے، ہر ایک مرد کے لیے، ہر ایک عورت کے لیے ساری رہنمائی موجود ہے. ہر طرح کا دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. عبادت ہے تو عبادت کا طریقہ بتایا، معاملات ہے تو معاملات کا دین بھی دیا، معاشرت ہے تو معاشرت کا دین بھی دیا، آپس میں رہن سہن ہے تو اس کا دین بھی دیا، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں کہ آدمی اکیلا نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کی اپنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو بھی اللہ رب العزت نے دین کے اندر شامل کیا اور اس کے بارے میں بھی ہدایات دی. اور پھر ہمارے دین اور اسلام کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا، غم منانے کا طریقہ بھی بتایا. اور ہر ایک مذہب کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے کوئی نہ ایک دن ایسا متعین ہوتا ہے جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں. اور الگ الگ موقع خوشی کے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع خوشی کے ہوتے ہیں. گھر کے اندر بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، عالم دین بن گیا تو خوشی کا موقع ہے. ہمارے گھر کے اندر جو ہے کسی کے کاروبار کے اندر ایک نئی دکان شروع ہوئی تو خوشی کا موقع ہے. مسجد تعمیر کی تو یہ خوشی کا موقع ہے. تو الگ الگ خوشیاں جو ہیں ہر اعتبار سے منائی جاتی ہیں. اور آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. اللہ کرے کہ ان حدیثوں کی اور قرآن کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہہ کر سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ایک سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اسلام اور دین ہمیں کن چیزوں کی رہبری کرتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک بھر کے اندر، بلکہ یوں کہو کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، ان تمام ملکوں میں، چاہے پھر وہ ملک مسلمانوں کے ہوں یا پھر غیروں کے ہوں، تمام ملکوں کے اندر جو ہے 31 بنایا جاتا ہے. 31 دسمبر جو ہے رات کو خوشی منائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے نئے سال کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ 12 بجے سے پہلے جو ہے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ 12 کب بجے، اور ایک دوسرے کو جو ہے ہیپی نیو ایئر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو ایجاد ہے اور اس کی جو شروعات ہے وہ اسلام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایجاد اور اس کی جو ہے شروعات عیسائیوں نے کی ہے، نصارہ نے کی ہے، کہ ان کے یہاں پر 25 دسمبر ان کا ایسا عقیدہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. وہ 25 دسمبر بھی مناتے ہیں جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے. پھر اس کو کھینچ کر وہ 31 دسمبر تک لاتے ہیں، اور اس رات کے اندر بھی خرافات اور گناہیں اور شراب کا پینا اور
جو ہے ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سارا کچھ اس رات کے اندر ہوتا ہے کہ عزت دار گھرانے کہ جنہوں نے آج تک جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو ہے اللہ ناراض ہو، وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو کر شراب پیتے ہیں اور جو ہے ہنسی کھیل اڑاتے ہیں اور گناہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں۔ بڑے عزت دار گھرانے کے جوان لڑکے بھی اور جوان لڑکیاں بھی، یہ سارا کچھ جو ہے اس رات کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو گناہوں کی رات کہا گیا کہ یہ گناہوں کی رات ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ زندگی ان چیزوں کے اندر لگ کر اپنی زندگی کو بیکار کر دینا اور برباد کر دینا، اس کے لیے اللہ نے نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک تعلیمات پہنچائی ہیں، ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو بنائیں اور اللہ رب العزت کے پاس اس حال میں جائیں کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں، نہ یہ کہ جو ہے ایسی چیزوں کے اندر پڑ جانا اور ایسی لغو چیزوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دینا کہ گناہ تو گناہ ہوا بھی اور ہماری نیکیاں بھی برباد ہو گئی، نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ان موقعوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے ہمیں کیا کیا ہدایت دی ہے، بلکہ یہ اگر نئے سال کی جو خوشی منائی جاتی ہے عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ہے یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کی اپنی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور آدمی اپنی زندگی گزارتے گزارتے اس کا ایک زندگی کا حصہ ختم ہو گیا اور وہ موت سے اور قبر سے قریب ہو گیا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو ٹینشن ہونا چاہیے، آدمی کو جو ہے غم لاحق ہو جانا چاہیے اور فکر ہونی چاہیے کہ میرا ایک دن، ایک سال کم ہوا اور میں قبر سے اور موت سے قریب ہوا۔ اس کی بجائے جو ہے خوشی منانا اور جو ہے گھروں کے اندر بچوں کے اور بڑوں کے جو ہے کیک کاٹنا کہ اس کی سالگرہ ہے، اس کا مہینہ ہو گیا، فلانے کے اتنے دن ہو گئے، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو بات یعنی بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی، اور اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ لغو باتوں کے اندر ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو حدیث پاک خطبے کے اندر پڑھی گئی، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جو بیکار ہے، جو فضول ہے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ کہ ہماری زندگی تو ایسی ہے جیسے ایک برف جو ہے راستے کے اندر پڑا ہو اور گل رہا ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسی برف کو اٹھا کر جو ہے کسی چیز کے اندر ڈال دیتے اور پانی ڈالتے ہیں، لوگ وہ ٹھنڈا پانی پیتے اور فائدہ پہنچتا۔ تو بیکار چیزوں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے لگا دینا، ایسی چیزوں کے اندر کہ دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے۔ بلکہ جب نیا سال شروع ہو اور پچھلا سال ختم ہو تو ہمیں دو کام جو ہے خاص طور پر کرنے چاہیے، جو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو پچھلا سال گزرا ہے، پچھلا وقت گزرا ہے، اس کے اندر ہم احتساب کریں، حساب کریں کہ ہمارا جو ماضی گزرا، ہمارا جو پاسٹ گزرا ہے، اس کے اندر ہم حساب کریں کہ میں نے کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے گناہ کیے، میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، میں نے کتنے نیک اعمال کیے اور کتنی برائیاں کی، اس کا حساب کیا جائے۔ اور حساب کیوں کیا جائے؟ تاکہ آدمی کو پتا چلے کہ یہ خوشی منانے کا دن ہے یا پھر غم کرنے کا دن ہے۔ بہت بڑا بزنس مین ہو
اور اس کے بزنس مین کے اندر جو ہے اس کی بزنس کے اندر جو ہے گھاٹا آ جاوے اور بڑا نقصان آ جاوے تو وہ لوگوں کو مٹھائیاں نہیں بانٹتا ہے، وہ لوگوں کو خوش نہیں کرتا ہے، بلکہ خود اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ یہ جو ہے ناکامی اور یہ نقصان کہاں ہوا، اور پورا دن جو ہے اس کا اسی طرح گزرتا ہے، رات بھی اسی طرح گزرتی ہے۔ وہ افسوس کرتا ہے، بیٹھ اس کے ذہن کے اندر جو ہے فکر سوار ہے، غم کر رہا ہے، خوشی نہیں مناتا۔ تو ہم پچھلے سال کا احتساب کریں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کمایا اور کیا کھویا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آگے مستقبل کے اندر مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا ایک سال تو جس طرح گزر گیا سو گزر گیا، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، معاف فرما دے۔ لیکن آنے والا سال، نیا سال، اس کے اندر میں نیک اعمال اور بڑھ چڑھ کر کروں گا۔ پچھلے سال کے اندر میری نمازوں کا اہتمام نہیں ہوا، لیکن اس سال کے اندر میں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھوں گا۔ حالانکہ یہ ساری فکر کب ہونی چاہیے؟ انگریزی سال ختم ہوتا ہے اس وقت نہیں، بلکہ اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے بہتر اور ہمارے لیے جو ہے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ وہ محرم الحرام کا ہمارا اصل نیا سال ہے۔ جنوری ہمارا اصل نیا سال نہیں ہے، بلکہ یہ محرم الحرام سے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اس وقت یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو جب سال ختم ہو، نیا سال شروع ہو، تو اس کے اندر یہ ہو کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے پچھلے سال کے اندر یہ نیکیاں نہیں کی، میں نے جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا، لیکن آنے والے سال کے اندر میں ان ساری چیزوں کو کروں گا۔ کہ آدمی آگے کا سوچتا ہے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے، پیچھے تو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ان ساری باتوں کا جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر اہتمام کریں اور یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں آخری ایک بات کہہ دوں کہ جتنے بھی دن بنائے جاتے ہیں نا، مدر ڈے بنایا جاتا ہے، فادر ڈے بنایا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر بنایا جاتا ہے، 31 بنایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا دن بنائے جاتے ہیں، ان دنوں سے نقصان جو ہے ہماری اپنی زندگی کو ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے غیروں کی اور دشمنان اسلام کی جو ہے ایک سازش ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزوں میں مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ڈال کر اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے۔ اور ہماری جو شریعت ہے اس نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو رسمی بنا دیا۔ حالانکہ مدر ڈے اور فادر ڈے بنایا کیوں جاتا ہے؟ اس میں جو ہے والدین کی عزت کی جاتی ہے، والدین کو کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے، خوش کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کی جو ہدایت ہے، وہ پوری زندگی اپنے والدین کو خوش کرنے کی ہے۔ وہ اپنے والدین کو پوری زندگی جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہے۔ اس کے بجائے کیا ہو گیا، ایک دن فکس کر دیا کہ اسی دن جو ہے والدین کو خوش کیا جائے، چاہے دوسرے دن ناراض کیا جائے تو کیا جائے۔ وہ مدر ڈے بن گیا، فادر ڈے بن گیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پوری زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرنا، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر میں ان کو تحفہ لا کر پیش کرتا۔ تو جو ہے اسلام سے دشمن ہے اسلام کے، انہوں نے ایک دن متعین کر دیا اور مسلمانوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیا، اور کیا کر دیا کہ فادر ڈے اور مدر ڈے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر ڈال کر ہماری اپنی ذات کا نقصان بھی ہے اور ہمارے دین کی اور ایمان کی خرابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔